सैनेट इलेक्शन में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हुक्मरान पार्टी पीटीआई ने खड़े किए हैं और सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों के इंतखाब में मुश्किलात भी पीटीआई ही को आ रही हैं। इससे फिर एक दफ़ा ये ज़ाहिर हो रहा है कि इमरान खान चूँकि तजर्बाकार नहीं हैं, इसलिए ऐसे मसाइल का इन लोगों को सामना होता है। 3 मार्च को 48 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है। इनके लिए 170 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि किसी पैरा ट्रूपर को, किसी पैराशूटर को सेनेटर नहीं बनने देंगे। टिकटों पर नज़र षानी का भी उनकी तरफ से इंदिया दिया गया है। गोया जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं वो आखिरी मरहले तक फ़ाइनल नहीं है, किसी को भी बदला जा सकता है। जिस तरह बलूचिस्तान में किसी अब्दुल कादर को टिकट दिया गया था तो पीटीआई की क़यादत की तरफ से उस पर शदीद एतराज़ किया गया, एहतजाज किया गया, तो इमरान खान ने वो फ़ैसला बदल दिया। इसको एक मुस्बत रवायत के तौर पे लिया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ की पार्टी क़यादतें एक फ़ैसला कर लें तो उसके ऊपर कभी कभी तो बड़ी ढिठाई के साथ डट जाती हैं कि इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान की तरफ से ऐसे फ़ैसलों पर नज़र षानी कर ली जाती है जिस पर एतराज़ किया जाता है या एहतजाज किया जाता है। इसको कुछ लोग यू टर्न भी कहते होंगे, इमरान खान खुद इसको यू टर्न कहते हैं। लेकिन ऐसे यू टर्न को वो मुनासिब रवा समझते हैं। इलेक्शन जिस तरह भी हों, खुफिया राय दही से हों या फिर ओपन बैलेट के ज़रिए हों या कोई और तरीका हो, जो अब नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आने का, तो इस हवाले से फ़ाइनल यही है कि पीटीआई के ज़्यादा लोग सेनेटर बन जाएंगे। हकीकी तौर पे भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इनकी 3 सूबों में सेनेटर ज़्यादा बनने के इम्कानात इसलिए हैं कि इन 3 सूबों में इनकी अक्सरियत है। पंजाब में अक्सरियत है, खैबर पीके में अक्सरियत है और बलूचिस्तान में भी। इन लोगों के दूसरे पीटीआई के दूसरे लोगों के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ वहाँ पे मखलूत हुकूमत है, वहाँ भी इनके लोग सेनेटर बन जाएंगे और सिंध में भी यकीनन बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे दूसरी बड़ी पार्टी पीटीआई है, पहली पीपल्स पार्टी है। लेकिन वहाँ से शायद कुल 10 सेनेटर बनने हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने 10 के 10 लोगों को टिकट जारी कर दिए हैं। यकीनी तौर पे ये कहा जाता है कि सेनेट का टिकट जो है वही सीट की एक जीत की अलामत होती है, क्योंकि जिस बंदे को टिकट दिया जाता है उसी ने जीतना होता है। ये तो इस सूरत में है जब पार्टियां बेउसूली का मुजाहरा ना करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि सिंध में कितने सेनेटर उनके मुंतखब हो सकते हैं, पीटीआई को पता है उनके कितने मुंतखब हो सकते हैं, मुस्लिम लीग नून को पता है कि उनका एक भी सेनेटर वहाँ से मुंतखब नहीं हो सकता। इसी तरह से पंजाब में भी हर पार्टी को दूसरे सूबों से भी हर पार्टी को पता है कि कितने सेनेटर उनके मुंतखब हो सकते हैं, और उन्हीं लोगों को असूली तौर पे तो टिकट जारी किए जाने चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब असम्बली में भी पंजाब से भी टिकट जारी कर दिए गए हैं, और सिंध से 10 लोगों का मुंतखब होना पीपल्स पार्टी का कतई तौर पे मुमकिन नहीं है, लेकिन टिकट जारी कर दिए गए हैं। इससे यही अंदाज़ा किया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी कुछ ना कुछ अंदरूनी खाना करने की कोशिश कर रही है, जब पैसा चलाने के लिए बेताब नज़र आती है जिस तरह के इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। और तो और पीपल्स पार्टी की तरफ से मरकज़ में भी जहाँ पे पीटीआई और उनके इत्तेहादियों की अक्सरियत है, बिलाशुबा अक्सरियत है, वहाँ पे भी इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को टिकट दे के खड़ा कर दिया है। और उम्मीद यही ज़ाहिर की गई है, इनकी तरफ से तवक्को का इजहार किया गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को मुस्लिम लीग नून के अलावा पीपल्स पार्टी ने तो वोट यकीनन देने ही हैं, इसके अलावा कई इत्तेहादी पार्टियां भी उनको वोट देंगी, और तहरीक इंसाफ के लोग भी जो इन तहरीक इंसाफ से जो नाराज़ हैं वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे। और ये सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से, कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर ये आता है कि आइन में तरमीम की ज़रूरत है, हुकूमत तरमीम नहीं कर सकेगी आइन में, तो खुफिया राय दही से वो जो मुरवजा तरीका है उसी से वोटिंग होगी। इस तरह वोटिंग होगी तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ से कामयाब हो जाएंगे। वोटिंग जिस तरीके से भी हो, यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का मुझे तो इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि ऐसे लोग
کیونکہ جس طریقے سے ان لوگوں نے کمپین کی ہے یا کمپین کر رہے ہیں، آج کل ویڈیو پہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، کسی کو یہ نہیں پتہ کہ اس کے سامنے بیٹھنے والا وہی دو لوگوں میں سے ایک دوسرے کی ویڈیو بنا رہا ہو، اور شک کی بنا پر دونوں ہی بڑے محتاط انداز میں بات کرتے ہیں۔ پیسے کا لین دین تو ممکن ہی نہیں ہے وہ کہ کسی کو پہلے کی طرح بیگوں میں بھر کے 2018 کی طرح بیگوں میں بھر کے پیسے دیے جائیں۔ اس کا کوئی اور طریقہ کار تو ہو سکتا ہے، لیکن روایتی طریقے آپ چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یوسف رضا گیلانی کا میری نظر میں کسی بھی طرح سے جیتنے کا امکان نہیں ہے۔ ان کو صرف اگر بانس کے اوپر چڑھایا ہے، پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، ان کی شہرت کی بات کی ہے، ان کی رشتہ داریوں کی بات کی ہے، ان کے تعلقات کی بات کی ہے، تو یہ صحافیوں کا سارا کارنامہ ہے جو عمران خان سے دشمنی کی آخری حدوں تک گئے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے لیے وہ بغض کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کے کہنے پر آصف علی زرداری نے اور پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو ٹکٹ دے دیا، اور یوسف رضا گیلانی بھی ان کے بہکاوے پہ، ان کے برگشتہ کرنے پہ، ان کے برانگیختہ کرنے پہ یہ الیکشن لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ کل وہ پھر دیکھتے پھریں گے کہ انہیں کس نے دھکا دیا تھا۔ اور جب سینٹ الیکشن کے خفیہ یا اوپن بیلٹ کی بات ہوتی ہے تو دونوں فیصلے اوپن اور خفیہ بیلٹ کی بات ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کی طرف سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، نہ اوپن بیلٹ کا فیصلہ کیا جائے گا، اور نہ اوپن بیلٹ کا فیصلہ کیا جائے گا، نہ خفیہ رائے دہی کے حوالے سے سپریم کورٹ کوئی اپنی رائے دے گی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے وہی کہا جائے گا جو آئین میں ہے۔ آئین میں کیا ہے؟ آئین میں یہی ہے کہ خفیہ رائے دہی سے ووٹنگ ہو، لیکن سپریم کورٹ یقینی طور پہ یہ فیصلہ ضرور کر دے گی کہ کسی بھی طرح سے ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، کسی بھی طرح سے پیسہ نہ چلے۔ تو اس کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا ہے، ممبران کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک آدھ دن میں فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ ویسے بھی سینٹ کے الیکشن میں زیادہ دن نہیں رہ گئے، صرف 2 ہفتے باقی بچے ہیں۔ امکانی طور پہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ یہ آ سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ یقینی بنائے کہ پیسوں کی خرید و فروخت نہ ہو، اور اس کے خاتمے کے لیے کوئی بھی وہ لائحہ عمل ترتیب دے۔ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ جب کوئی بھی پارٹی رہنما اپنی پارٹی کے لوگوں کے ووٹ کو چیک کر سکتا ہے، ووٹ پر اس بندے کا نام بھی ہوگا، مہر بھی ہوگی، سارا بایو ڈاٹا ہوگا، تو جب کسی کو شک پڑے گی تو پارٹی کا رہنما اس بندے کی رائے دہی کو، اس بندے کو ووٹ کو چیک کر سکتا ہے۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ درمیانی راستہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہی نکالا جائے گا۔ اٹارنی جنرل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اوپن بیلٹ ہو یا خفیہ بیلٹ ہو، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ پتہ چل جائے کہ کس بندے نے کس کو ووٹ دیا ہے ضرورت پڑنے پر، یا کوئی بھی اور طریقہ سامنے آ جائے۔ اور سپریم کورٹ کے سامنے یہی ایک بات ہے کہ کسی بھی طریقے سے انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں کرپشن کو روکنا ہے، پیسوں کی سیاست کو روکنا ہے۔ بادیوں نظر میں معاملہ جس طرف جا رہے ہیں، اور اگر خفیہ رائے دہی سے بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ کسی ممبر میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ جس طریقے سے معاملات اس لیول پر جا چکے ہیں، اس لیول پر سامنے آ چکے ہیں، جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، عزت بےعزتی کا معاملہ ہو چکا ہے، جس قسم کے شواہد سامنے آ رہے ہیں، ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی بھی پارٹی کا ممبر وہ ایسی جرت کرے کہ وہ اپنی پارٹی کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دے۔ بہرحال تحریک انصاف ان الیکشن میں اتنی ہی سیٹیں حاصل کرے گی جتنی اس کی بنتی ہیں، پیپلز پارٹی بھی اتنی ہی سیٹیں حاصل کریں گی جتنی اس کی بنتی ہیں، باقی پارٹیوں کو بھی ان کا اسی طریقے سے حصہ ملے گا۔ لیکن شرم آنی چاہیے ایسے بڑے بڑے صحافیوں کو، ایسے بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کو، ایسے بڑے بڑے خود کو پاکستان کا مدار المہام سمجھنے والے لوگوں کو، جو اس معاملے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ خفیہ رائے دہی سے ووٹنگ ہونی چاہیے، جس میں پیپلز پارٹی کو جوڑ توڑ کی
بڑی ماہر ظاہر کیا جا رہا ہے، اصل میں ان لوگوں کی خواہش ہے جس کو یہ خبر بنا کے سامنے لے آتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سب کو پیچھے چھوڑ جائے گی، وہ خفیہ رائے دہی سے اپنے حصے سے زیادہ سیٹیں وصول کر لے گی۔ عمران خان سے ان کی نفرت اپنی جگہ، لیکن اصولوں کی بات کرنی بھی ان کے لیے لازم ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ چاہیے کو کون پوچھتا ہے، وہی اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، سیاستدان بھی اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، اور ان کے جو پالتو ہیں اور ان کے خرچ پر زندگی گزارنے والے وہی بات کرتے ہیں جو بدعنوان، بے ایمان اور کرپٹ سیاستدان بات کرتے ہیں۔ کون کرپٹ ہے، کون بے ایمان ہے، کون بددیانت ہے، وہ سب لوگوں کے سامنے ہے، لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، دیانتدار کہتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک معیار سوچ لینا چاہیے کہ جو لوگ بے ایمان لوگوں کی ان میں سے دیکھ لیا جائے کہ کس پارٹی کی لیڈرشپ بدعنوان ہے، بے ایمان ہے، کرپشن کے کن پر چارجز ہیں، چارجز ہونے سے یا الزامات ہونے سے کوئی بے ایمان نہیں ہو جاتا، لیکن ہر بندے کو پتہ ہے کہ کس نے کرپشن کی ہے، کس نے بے ایمانی کی ہے، کون بے ایمان ہے، کون جھوٹا ہے، تو اسی حوالے سے ان کی حمایت کرنے والے بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔